الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الحرمین خواجہ بدر الخنین سید الثقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے جو واقعات تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کے خصوصی طور پر جو فضائل ہیں، ان کی جو خلافت ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 27 سے 30 سال تک تھی، اور وہ اس جوانی کے عالم میں اسلام لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے اس وقت سے اسلام کو ہمیشہ عروج ہی عروج، فتح ہی فتح، شان و شوکت دیکھنے کو ملی۔ فتح البلدان کی روایت کے مطابق قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور مسلمانوں میں سے 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہوتا ہے۔ آپ سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز سیدنا عمر فاروق ایمان لائے اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جس روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ کی ہجرت گویا فتح ہجرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال و قتال اور مار کا رائے کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینا پڑی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو اس وقت اسلام کا اقبال بلند ہوا، ہر قدم پر اسلام کو ترقی ہی ملی، اور جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت سے اسلام کے اقبال میں کمی آئی، اور سارا جو اقبال تھا وہ پیچھے ہی پڑتا گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل تھے وہ ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شان و شوکت سے زندگی بسر کی۔ وہ ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات کا، دوستانہ کا، مراسم کا یہ عالم تھا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آتے تو پھر ہم پوچھتے تو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ کہیں باہر سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کبھی پتہ چلتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کہیں باہر کو نکلے ہوئے ہیں، آپ کہیں کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کسی سے ملنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ گویا کہ جب بھی ہم دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اکٹھے ہی ہوتے، کبھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ پایا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بھی اکٹھے رہے، آج قبروں میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی ساتھ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کو ہمیشہ ایسا ہی
رکھے، آمین۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دنیا اسلام کے پہلے دوسرے خلیفہ بنے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی کامیابیوں سے نوازا۔ تو ابھی چند منٹ میں ہم ان کارناموں کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن صرف 3 چیزوں کا ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے حوالے سے دنیا کا رخ ہی بدل دیا، اور جو دنیا تھی وہ کس طرح پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جولی میں آ کر گری۔ پہلے تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے، بیت المقدس پر حملہ کیا، تو اس سے قبل کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرتے، جو جتنے بھی وہاں عیسائی اور یہودی تھے وہ سب حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور کہا کہ جناب ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں کہو کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدس شہر ہے، ہم یہاں کشت و خون نہیں چاہتے، ہم یہ شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ وہ آپ خود چل کے یہاں تشریف لائیں اور ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ چیز جو تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچھی لگی، تو انہوں نے یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پسند فرمایا اور شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس میں مسلمانوں کی خیر اور فلاح دیکھتا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر اعظم یا اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑا اور آپ خود شام کی طرف چلے آئے۔ تو اس طرح وہ منزل پہ منزل طے کرتے ہوئے جب شام میں بیت المقدس میں پہنچے، تو وہاں ان کے استقبال کے لیے تمام اسلامی فوجیں بھی موجود تھیں، عیسائی اور یہودی بھی موجود تھے۔ تو وہاں عجیب قسم کا ایک ماحول دیکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کے آ رہے تھے اور ان کا غلام جو تھا وہ اونٹنی پر سوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی اور چلے آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی پر سوار ہیں وہی خلیفہ ہیں۔ تو جو ان کے غلام تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اونٹنی پر تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ اسی حالت میں وہاں گئے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں تو پھر ان کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حق ہے، ہمیں ہماری کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے جو چابیاں تھیں ان کے حوالے کرنے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم چند ایک نشانیاں ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھو۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنظر غیر جائزہ لیا، تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لباس ہیں ان پر 11 پیوند ہیں، حالانکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہاں 12 پیوند ہوں گے، تو ہمیں ایک پیوند نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو قمیض تھا وہ اوپر اٹھایا، تو ان کے نچلی جو کپڑا تھا، نیچے کپڑا تھا، اس پر پیوند لگا ہوا تھا، تو وہ پورے ہو گئے۔ تو اس طرح عیسائی جو تھے وہ سب انہوں نے گردنیں جھکا لی، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ہی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور اس طرح جو عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنا دل جو تھا وہ کاٹ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، کیونکہ بیت المقدس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ جس طرح یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی وہی مقام تھا، اور یہودیوں کے لیے بھی وہ ایک مقدس مقام تھا۔ تو اس لیے انہوں نے بڑے باری اور بوجھل دل سے وہ چابیاں جو تھی وہ مسلمانوں کے حوالے کی، اور اس طرح بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ تو اس طرح یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد ایک جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ جنگ یرموک وہ جنگ ہے جس کے بعد مسلمانوں کے سامنے عیسائی دنیا کبھی بھی میدان میں ٹھہر کر مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بہت سے مقابلے ہوئے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ عیسائیوں کو زبردست جو شکست دی۔ تو ایسے ہی ان مقابلوں میں چلتے چلتے جنگ یرموک کا واقعہ پیش آیا۔ تو جنگ یرموک میں عیسائیوں کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تھی، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 40 سے 50 ہزار تک تھی، اور عیسائیوں کو غالب یقین تھا
کہ ہم ہر حالت میں فتح یاب ہوں گے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شکست سے دوچار کر دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں زبردست مقابلہ ہوا۔ تو پہلے دن جنگ جو تھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، شدید قسم کی لڑائی کے بعد مقابلہ برابر رہا اور رات کو آرام کے لیے دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں آ گئی۔ اگلے دن صبح پھر یہی مقابلہ جاری رہا، شروع ہوا تو بڑے ہی خوفناک قسم کا، بڑا ہی خون ریز قسم کا قتل عام ہوا، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور صبح سے لے کر شام تک جدال و قتال کا یہ مارکہ جاری رہا اور بغیر کوئی فتح حاصل کیے دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں واپس چلی گئی۔ جب تیسرا دن ہوا تو پھر دونوں لشکر جو تھے وہ نئے سرے سے تیاری کر کے نئے منصوبوں کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ پھر میدان میں اترے تو بڑی ہی خون ریز لڑائی ہوئی۔ تو اس دن دونوں لشکروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج یا ہم یہ نہیں یا وہ نہیں، ہم فتح اور شکست کا فیصلہ ہر صورت میں آج ہو جانا چاہیے۔ تو اس حالت میں مقابلہ ہوا تو شام کے وقت مسلمانوں نے اس قدر تابڑ توڑ اور زوردار حملہ کیا کہ عیسائی فوج جو تھی وہ مسلمانوں کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکی، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان جو تھے وہ عیسائیوں کو دھکیلتے ہوئے دور تک چلے گئے اور اس طرح عیسائیوں کو پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے جی بھر کر عیسائیوں کا قتل عام کیا اور اس طرح جو میدان تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے وہاں اسلام کے پرچم جو تھے وہ لہرا دیے۔ اور اس طرح اس لڑائی میں جب ہرقل کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے پسپا ہو گیا اور وہاں سے انطاکیہ چلا گیا اور کہا کہ آج کے بعد شاید ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد اکا دکا مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کی جھڑپیں تو ہوتی رہیں، لیکن عیسائی کبھی بھی پوری طاقت سے مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکے۔ جہاں بھی مقابلہ ہوتا تھا وہاں ابتدائی مزاحمت کے بعد عیسائی پسپا ہو جاتے اور مسلمان ان کو دباتے ہی چلے گئے، یہاں تک یہ ایک وقت آیا کہ روم کی سلطنت پر مکمل طور پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور عیسائیت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئی۔ اور اسی طرح کا ایک اور مارکہ جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح اور خوشخبری کا ذریعہ اپنایا وہ تھا جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ ایران اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی اور یہ بھی جس طرح جنگ یرموک تھی اسی طرح ایک بڑی ہی عظیم قسم کی جنگ تھی اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا اور ایران کا اس کے بعد کبھی بھی سامنا نہیں ہوا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے ہمیشہ کے لیے ایران کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو بہرحال اس جنگ میں مسلمان 40,000 لشکر کے ساتھ میدان میں اترے۔ ایک روایت کے مطابق 30-35 ہزار تھا، ایک روایت کے مطابق 40,000 تھی اور ایک روایت کے مطابق 50,000 بھی آتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو ایرانیوں کی تعداد تھی وہ 2,40,000 سے 2.5 تک کے قریب تھی اور وہ جو ان کا لشکر کا سالار تھا وہ تھا رستم، اور رستم وہ آدمی تھا جو پورے ایران میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا اور اس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی اور اس کا نام سن کر ہی مخالف جو سہم جاتے تھے اور ان کا مقابلہ لانے کی تاب نہ لاتے تھے۔ تو اس طرح مسلمانوں اور عیسائیوں فارسیوں کا مجوسیوں کا جو قادسیہ کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ تو جو مسلمان تھے ان کے جو پیچھے تھے میدان تھا وہ ایک کھلا میدان تھا کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو وقتی طور پر کوئی پسپائی کا معاملہ بن بھی جائے تو ہم پیچھے ہٹ سکیں، لیکن دوسری طرف جو مجوسی تھے، ایرانی تھے، انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، ان کے آگے مسلمان تھے اور پیچھے دریائے دجلہ تھا، ان کے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ تو انہوں نے مر جاؤ یا مار دو والا معاملہ سمجھ کر یہ جنگ لڑی تھی۔ تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو بہت تیزی کے ساتھ، بہت ہمت اور قوت کے ساتھ دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو مسلمانوں کو ایک بڑی عظیم پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ مجوسی اس جنگ میں پہلی دفعہ اس جو ہاتھیوں کا لشکر تھے اس کو لائے اور مسلمانوں نے پہلے کبھی ہاتھیوں کا مقابلہ نہ کیا تھا، چنانچہ مسلمانوں کو اس میں کافی جو تھا وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس پہلے دن مسلمانوں کو
کافی نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن مسلمان بڑی جوان مردی سے لڑتے رہے، لیکن انہوں نے میدان نہ چھوڑا۔ تو اس طرح شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور جو جنگ تھی وہ بغیر فیصلے کے ہار جیت کے ہی ختم ہو گئی، اور دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ اور صبح ہوتے ہی دونوں فوجیں نئے عزم کے ساتھ دوبارہ لشکر میں اتری۔ تو اس دن مسلمانوں نے ایک عظیم حکمت عملی کے تحت عیسائیوں کو اس کے جو مجوسیوں کا لشکر تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہاتھیوں کا سامنا کرنے کے لیے یہ ترکیب بنائی کہ جو اونٹ تھے ان پر کچاوے ڈالے اور ان پر بڑے بڑے کپڑے ڈال دیے، اور وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جو بڑی بڑی اونچے ٹیلے پہاڑ چل کے چلے آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو ہاتھی تھے وہ پریشان ہو جائیں۔ لیکن ایک طرف تو مسلمانوں نے یہ کیا، اور دوسری طرف جو مجوسی تھے انہوں نے دوسرے دن جو ہاتھی تھے وہ ان کو نہ لائے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی یہ ترکیب بھی کسی کام نہ آئی، لیکن مقابلہ بہرحال سخت رہا، اور سخت مقابلے کے بعد بھی کوئی لشکر کسی کے ساتھ کوئی فتح یاب نہ ہو سکا، اور اس طرح دونوں لشکر مقابلے کے بعد اپنے اپنے خیموں میں چلے آئے، کسی کو نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی۔ اور تیسرے دن کے انتظار کے لیے رات کے وقت دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ تو ساری رات جو مسلمان تھے اور جو مجوسی تھے وہ آئندہ دن کے لیے حکمت عملیاں ترتیب دیتے رہے، اور تیسرے دن جو تھے وہ دونوں لشکر نئی حکمت عملی کے تحت سامنے آئے، مقابلہ شروع ہوا، اور بدقسمتی سے اس دن پھر جو ایرانی تھے وہ ہاتھیوں کو لے آئے۔ تو اس دن جو ہاتھی تھے وہ مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا رہے تھے، تو مسلمانوں نے ان کا مقابلہ اس طرح کیا کہ اپنی جان پر کھیلتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہاتھی تھے ان کی سونڈیں کاٹ ڈالی۔ تو جب ان کے ساتھ ایسا مسئلہ بنا تو ان کے جو ہاتھی تھے وہ انہوں نے پیچھے مڑتے ہوئے اپنی فوج کو روندنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ایرانیوں کو کافی نقصان ہوا۔ تو اس طرح مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد بالآخر جو مجوسی تھے وہ ان کا سامنا نہ کر سکے، اور وہ وہاں سے پسپا ہو گئے، اور جو رستم تھا وہ بھاگ کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا، اور علادن حضرمی جو مسلمانوں کا ایک جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ ان کے پیچھے بھاگے، اور انہوں نے جا کر بالوں سے پکڑ کر رستم کو کھینچ کر باہر نکالا اور قتل کر دیا، اور ان کا سر ان کی فوجوں کے سامنے لہرا دیا، اور ان کو دیکھ کر ان کی جو فوج تھی وہ نہ ٹھہر سکی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چونکہ ان کے پاس دریا کا پل موجود تھا، وہ انہوں نے دریا کے اوپر سے پل کے اوپر سے گزر کر دریا پار کیا، اور دریا کے بعد وہ دریا کا پل جو تھا وہ توڑ دیا۔ اب مسلمان دریا کے پیچھے ہی محصور ہو کر رہ گئے، وہ آگے نہیں جا سکتے تھے۔ تو دوسری ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، اور دوسری طرف ایران کا دارالحکومت جسے مدائن اس وقت کہا جاتا تھا، وہ بہت بڑا شہر تھا جہاں ایران کا دارالحکومت تھا، ایران کے خزانے تھے، ایران کا شہنشاہ بیٹھتا تھا، اس کے گھر والے تھے، اس کے امیر اور مصاحب تھے، یعنی کہ ان کا پورا دارالحکومت جو تھا وہ مدائن میں تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر اپنی فوجوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیں۔ تو مسلمانوں نے ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور اس طرح مسلمان دریا دجلہ میں گھوڑوں سمیت داخل ہوئے اور دریا کو پار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس طرح مسلمانوں کا جو عظیم لشکر تھا وہ گھوڑوں سمیت دریا سے پار جا اترا۔ جب دریا سے پار ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، بتاؤ کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ تو تمام مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب خیر و عافیت آئے ہیں۔ تو ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرا ایک پیالہ تھا جس میں میں پانی پیا کرتا تھا، اور وہ لکڑ کا پیالہ تھا، اور وہ دریا میں رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ سے دعا کی، اور وہ جو پیالہ تھا وہ تیرتا ہوا
ان کی طرف آ رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو کہا کہ بھائی وہ اپنا پیالہ پکڑ لو، وہ آپ کا پیالہ آ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے بھاگ کر اپنا پیالہ پکڑا اور خوش ہو کر اس کو پکڑ لیا، اور اس سے مسلمانوں کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا، اور خوش اسلوبی سے دریا کو پار کیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب تم ان کے خلاف چل دوڑو، مجوسیوں کے خلاف حملہ کر دو۔ تو مسلمانوں نے پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ کر دیا، اور ایرانی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جو ایران کا جو دارالحکومت تھا اس کو فتح کیا، اور جو ایران کا شہنشاہ یزدگرد تھا وہ وہاں سے بھاگ کر چین کی طرف چلا گیا، اور جو مسلمان تھے انہوں نے ایران پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے جو 5-6 ہزار سے ایران کی زبردست طاقتور سلطنت چلی آ رہی تھی وہ مسلمانوں نے ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر کے رکھ دی، اور ایران کے تمام خزانے جو تھے وہ مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے، اور وہ سارے جو خزانے تھے وہ بیت المال میں جو تھے وہ جمع کرا دیے گئے۔ تو جب ایران کے تمام خزانے وہاں جمع کرائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑی خوشی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، تو وہاں کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کسرا کے کنگن ہیں وہ ان کو نظر آئے، تو ان کو فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک پیشگوئی نظر آئی جو انہوں نے غزوہ خندق میں فرمائی تھی کہ اے سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلایا کہ سراقہ کو بلاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کیا جا سکے۔ تو وہاں سے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا گیا، وہ آئے اور ان کو وہ سونے کے کنگن جو تھے وہ پہنائے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی عظیم پیشین گوئی جو تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور اسی مال غنیمت میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کی شادی ہوئی تھی حضرت شہر بانو، حضرت حسن بانو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں مسلمانوں کے کنٹرول میں آئیں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ امیر المومنین یہ دونوں شہزادیاں جو ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصد خوشی وہ دونوں شہزادیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کی شادی حضرت حسین اور ایک کی شادی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، جس سے ان کی آگے نسل چلی۔ تو یہ تھا مختصر حالات واقعات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات کی صورت میں ملے تھے۔ تو ناظرین ابھی بہت سے معاملات باقی ہیں جن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے جن کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے، تو میں اپنے بیان کو انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو کسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔